بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جمعیت اہل حدیث کلیان کے سرپرستی میں آج کا یہ اجلاس جو الحکمہ سلفی ایجوکیشنل اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے. مسجد و مدرسہ اصلاح المسلمین الاس نگر ریلوے اسٹیشن سے متصل اس مسجد میں اس کے مسجد کے ذمہ داران اور اسی طرح الحکمہ ٹرسٹ کے ٹرسٹیان اور اس مبارک اجلاس کے ہمارے فاضل خطباء کرام اور یہاں تشریف فرما آپ تمام معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، کافی قیمتی اور مفید باتیں اور نصیحتیں آپ نے سنی ہیں. میں نے بھی کافی حصہ پیچھے بیٹھ کر کے سنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ ہم نے سنا ہے، سیکھا ہے، کتاب و سنت اور اسلاف کے طریقے اور مسلک کی روشنی میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس کی فکر کی توفیق دے. کافی وقت بھی ہو گیا ہے. کچھ اس موقع پر جتنا کچھ باتیں ہوئی ہیں، مزید اور باتیں کرنے کی میں سمجھتا ہوں ابھی وقت کے حساب سے بھی ضرورت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے. لیکن ایک بات آپ سے کہوں گا کہ اس کا خصوصی طور پر خیال آپ کریں، ہم سب خیال کریں. ملک کا موجودہ جو منظرنامہ ہے، جو ملک کے اپنے حالات ہیں، یہ حالات بہت الگ رخ پر جا رہے ہیں. ان حالات میں مسلمانوں کی سب سے بڑی اور سب سے بنیادی اور ان کا سب سے بڑا ترجیحی کام توحید اور عقیدے پر محنت کا ہے.
توحید اور عقیدہ سکھانے کا اور اس میں مضبوطی پیدا کرنے کا، سیکھنے کا اور اس پر مضبوطی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جمے رہنے کا ہے۔ یہ بہت اہم کام ہے۔ آپ دیکھیے، اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں کے شعار کے خلاف، مسلمانوں کا نام جہاں، نسبت جہاں، کچھ علامتیں جس سے جڑی ہوئی ہیں ان کے خلاف کیسا ماحول بنایا جا رہا ہے، کس طرح ماحول میں کس طرح اقدام کیا جا رہا ہے۔ تو ایسے حالات میں بہت بڑی ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے حالات میں مسلمانوں کو کرنا کیا ہے، مسلمانوں کی بڑی ذمہ داری کیا ہے، اصل ان کا کام کیا ہے، اصل ان کا ٹارگیٹ کیا ہونا چاہیے۔ ہمیں اس بحث میں زیادہ نہیں پڑنا ہے کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، جن کا جو کام ہے وہ کریں گے، وہ کرتے رہیں گے، ہمارا کام کیا ہے۔ دیکھیے، ملک کے نوجوان بچوں کو، ملک کی نئی جنریشن کو، ملک کی ایک بڑی آبادی کو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کتنا متنفر کیا جا رہا ہے۔ ہم اگر یہ سوچیں گے کہ ایسے حالات میں ہمیں جذباتی طور پر ان کی نفرت کا جواب، ان کے مسلمانوں کے خلاف باتوں کا جواب اور اس کا جواب سوشلی یا اسی طرح پولیٹیکلی یا اور دوسرے میدان میں اگر ہم دینے کی کوشش کریں گے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہوگا۔ یہ وقت کا کام ہے، جب یہ وقت ہو تو وہ کام ہوتا ہے، وہ کام کیا جاتا ہے۔ آج وقت یہ ہے کہ ہمارے خلاف نفرتوں کا جو ماحول ہے، اس ماحول کو ہم کتاب و سنت اور قرآن کی بالخصوص مکی صورتوں کی روشنی میں ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ ہمارے لیے آج بھی بہت بڑا خیر ہے، آج بھی بہت بڑی بھلائی ہے ہمارے لیے، اور ہم مکی زندگی کے حالات کو بیان کریں، مکی زندگی میں اسلام کے اوپر اسلام قبول کرنے والے اولین صحابہ کرام کے حالات کو بیان کریں اور بتائیں کہ دیکھیے وہاں حالات کیا تھے اور ہمارے حالات کیسے ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ سوچئے کتنی بڑی بات آپ نے فرمائی تھی، جب صحابہ نے اپنی صورتحال، آپ تو دیکھ ہی رہے تھے اور اللہ تو آسمان سے عرش دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے پاس جب صحابہ آ کر کے اپنی مشکل ترین انتہائی درجے کی مظلومیت اور جرم کے حالات پر اللہ تعالیٰ کی مدد اور آسانی کا سوال، کوئی سورس کا سوال کرتے تھے، تو آپ دیکھیے کیا فرماتے تھے، تم جلدی کرتے ہو، جلدی مت کرو، دیکھو پہلے لوگوں کے حالات کیسے گزرے ہیں۔ ایمان کے جرم میں، توحید کے جرم میں، اسلام ماننے اور قبول کرنے کے جرم میں ان کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ ایسا بھی کیا جاتا تھا کہ گڈھا کھود کر کے انہیں کھڑا کر دیا جاتا تھا کمر تک، اس کے بعد لوہے کی آری سے چیرا جاتا تھا، ان کو لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے۔ اللہ کے نبی ایسے حالات میں سمجھاتے تھے، آپ سمجھاتے تھے کہ دیکھو تب بھی وہ ان کو ایمان سے ہلا نہیں پاتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی کمزوریوں، چھوٹے چھوٹے مفادات میں کمزوریاں اتنی زیادہ ہیں کہ آدمی بہک جائے گا، بک جائے گا، دین چھوڑ دے گا۔ دنیا کے چکر میں بھی آپ دنیا کے موضوع پر بات سن رہے تھے، کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے، دنیا کی حیثیت کیا ہے، دنیا کی عمر کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہیں۔ آپ یہ بات نہیں سن رہے ہیں، سوشل میڈیا سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں، سنتے رہتے ہیں، اس لیے یہ ضروری ہے، وقت کی بہت بڑی پہلی بنیادی ضرورت ہے۔ ایسے بھی ضرورت ہے ہر وقت کی، لیکن آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہمارا اصل موضوع، اصل ٹارگیٹ، اصل محنت کرنے والوں کی، آپ کی، ہماری، سب کی جو کام کرتے ہیں ان کی یہ ہے کہ سب توحید کو مضبوطی سے تھامیں اور ایسے حالات، جیسے بھی حالات ہیں، ان پر بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ کیوں؟ مسائل بہت ٹیڑھے ہیں، مشکلات بہت ہیں، دنیا اور دنیا کی سیاستوں کے چکر میں اور ثقافتوں کے چکر میں
اور آزادی کے عنوان سے، گنگا جمنی تہذیب کے عنوان سے، قومیت جہتی کے عنوان سے ہم سب کو کھا لینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ ہمارا اصل جو کلچر ہے، ہماری اصل جو اسلامی تہذیب اور شعار ہے، اس کو نگل جانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے اس پر کام کرنے کی۔ اور آپ ابھی سن رہے تھے، آپ ان چکروں میں نہ پڑیں کہ لوگ کن کن موضوعات پر بات کرتے ہیں، کیا کیا لوگوں کے موضوعات ہیں۔ اصل موضوع جو دعوت کا ہے، اصل موضوع جو آپ کا اور ہمارا ہے، وہ توحید ہے۔ اصل کامیابی اسی پر ہے، اور وہ کامیابی دنیا کی ہو نہ ہو ہماری نظروں میں، لیکن ہمارا ایمان ہو کہ اصل کامیابی اسی توحید پر ہے منحصر۔ یہ جب تک اس پر محنت ہو اور اسی پر کام ہو، جو کچھ بھی ہماری محنتوں کا نتیجہ اور رزلٹ ہو ہمارے لیے بہت ہے، نہیں نظر آئے تب بھی بہت ہے۔ یہ دنیا کا جھوٹا پیمانہ ہے، اسلام اور حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ابھی باتیں سن رہے تھے، کتنے سبسکرائبر ہیں، کتنے سپورٹر ہیں، کتنے ویور ہیں، کیا ہے معلوم نہیں مجھے، لیکن یہ کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس سے پیمانہ کہاں طے ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جڑے ہیں وہ آپ کے موقف کو بھی ماننے والے ہیں، معلوم نہیں کیا ہے۔ تو یہ اصل چیز ہے کام کرنے کی۔ اور دوسری بات یہ کہ ملک میں جو ہمارا کام ہے وہی ہم کریں۔ ہم مولویوں کا جو کام ہے بہت چھوٹی سی تعداد ہے، گنے چنے لوگ ہیں، وہ کم سے کم، اور ان کے تعلق سے آپ کم سے کم یہ نہ سوچیں کہ یہ سب سیاست میں کیوں نہیں آ جاتے، یہ سب جلسوں اور اسٹیجوں پر پولیٹیکل پارٹیوں کے لیڈروں کے ساتھ کیوں نہیں آ جاتے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ان کا جو کام ہے اس سے بلند ہے، ان کا کام جو ہے وہ اصل ہے، ان کا کام جو ہے اس کو دنیا کے پیمانوں سے خراب کرنے کی کوشش نہیں ہو۔ آپ کے ذہن میں بات نہیں آنی چاہیے، آپ شاید نہ سمجھ سکیں، عام لوگ شاید نہ سمجھ سکیں، یہ علماء کا کام نہیں ہے، یہ علماء کا کام نہیں۔ اور ہمارے اپنے مسائل جو ہیں، ہمارے ملک کے مسائل ہیں، ہمارے مسائل ملک کے مسائل ہیں، ہمارے مسائل سیاسی پارٹیوں کے مسائل ہیں۔ جو کام سیاسی پارٹیوں کا ہے وہ ہم اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کریں۔ آخر لوگ اپنے سپورٹروں کو، اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹروں کو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ ہر پارٹیاں جانتی ہیں، ان کا سروے بہت باریکی سے ہوتا ہے، وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے لوگ اپنے کون ہیں۔ تو جن کے لوگ ہیں اور کمیونٹیاں اور عوام چاہے جس مذہب اور دھرم کے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے پوری جان توڑ کوشش کر کے ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس مسئلے میں کیوں اتنی جذباتیت دکھاتے ہیں، اتنی پریشانی محسوس کرتے ہیں کہ آپ کے مسئلوں کو آپ کے مولوی کو نہیں اٹھا لیتے؟ آپ کے مسئلوں کو جو سیاسی پارٹیاں اپنے پلیٹ فارم سے اپنی سطح پر اٹھائیں، اپنے سورسز کو استعمال کریں، آپ سوچتے ہیں وہ امروزی کو نہیں استعمال ہونے لگتا۔ تو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ وقت کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں، ہمارے علماء کر رہے ہیں، مدرسین کر رہے ہیں، ہمارے خطبہ کر رہے ہیں، ہمارے ماہرین ایکسپرٹ جو ہیں علم میں وہ کر رہے ہیں، ان کا وہ کام ہے، اسے کرنے دیں۔ وہی اصل کام ہے، وہی اصل کام ہے۔ جو آپ کی دنیا بچا لے وہ آپ کا اصل کام کرنے والا نہیں ہے، جو آپ کا کاروبار بچا لے وہ آپ کا اصل ہمدرد نہیں ہے۔ آپ کا اصل ہمدرد وہ ہے جو آپ کا دین، آپ کی توحید بچا لے۔ آپ یہ سمجھیں، دو لفظوں میں اگر آپ یہ سمجھنا چاہیں کہ دنیا میں سب سے بڑا محسن آپ کا وہ ہے جو آپ کی توحید کی فکر کرنے والا ہو، آپ کی تعلیم کی فکر کرنے والا ہو، آپ کے دین کی فکر کرنے والا ہو، اور آپ کو اس گنگا جمنی تہذیب کے نام پر آپ کو ایک ایسے سنگم میں ملا کر کے برباد نہ کر دینے والا ہو۔ اس بات کو سمجھے، وہ لوگ برباد کرتے ہیں۔ یہ گنگا جمنی تہذیب کی باتیں کرنے والے عام طور پر سمجھتے بھی نہیں، اور عوام تو اور نہیں سمجھتی ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ سب ایک تہذیب میں سب گھل مل جاؤ، سب جے جے کار کرو، باطل کی، طاغوت کی،
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں مکہ کی پتھریلی، مکہ ایسے بھی پہاڑی پہاڑ ہے، چلچلاتی دھوپ میں ان کو لٹا کر کے رسی باندھ کر کے ان کے پاؤں میں سینے پر پتھر رکھ کر کے ان کو گھسیٹا جاتا تھا، کہا جاتا تھا کہ آپ کہو کہ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑو، تو کہتے ہیں اکیلا اللہ، احد احد کہتے تھے اکیلا اللہ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں اگر مجھے یہ پتا ہوتا اس حالت میں کہ میں اور کوئی بات کہوں اور اس کی بنیاد پر توحید اور اللہ تعالیٰ کی عظمت ثابت ہو اور یہ اور دکھی ہو جائے تو میں وہ بھی کروں گا۔ اتنا سہنے کے بعد یہ چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت مضبوط ایمان، پکی توحید کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے کہ ہم دنیا کی ہر مشقت، ہر قربانی، ہر جان و مال کی بربادی ہمیں سہنا بہت آسان ہے، ہم توحید کا سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتے، توحید سے سمجھوتا کبھی نہیں کر سکتے۔ اور آخری بات ہمارے شیخ ذکر کر رہے تھے، ہم میں کا ہر آدمی یہ دیکھے کہ وہ اپنے معتبر علماء میں کس سے جڑے رہے اپنے علماء سے۔ یہ شوز پر آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے علماء، آپ کی معتبر جماعت کیا کہتی ہے، چاہے جس کی آواز کے پیچھے مت بھاگیں، چاہے جس کے بلاوے پر آپ لبیک نہ کہیں، یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ آپ اپنے علماء سے جڑے رہیں۔ آج تو جڑنا بہت آسان ہو گیا، بہت آسان ہے۔ آج تو آپ کو میسج پہنچنا بہت آسان ہے، میسج دے کر کے جواب لینا بہت آسان ہے، اور عام طور پر صورتحال کلیئر ہوتی رہتی ہے، اور اس میں اگر کسی وقت کوئی بات آپ تک نہیں پہنچتی ہے تو آپ کو انتظار بھی کرنا چاہیے۔ یہ جلد بازی کوئی صحیح نہیں ہے۔ اور چاہے جہاں سے آپ کو اپنے سورس سے، اپنے علماء سے، اپنی جماعت سے کوئی میسج، کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی تو آپ یہ دیکھیں جہاں سے بھی آئی آپ اس کے پیچھے بھاگ گئے، تو یہ بھی خطرے کی چیز ہے۔ اس لیے اس کا بھی خیال کرنا، لحاظ کرنا ضروری ہے۔ میں زیادہ کچھ باتیں اور نہیں کہنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ مناسب سمجھتا ہوں۔ ان باتوں کا آپ خیال رکھیں، اور بہت جلدی بہت ساری غلطیاں ہوتی رہتی ہیں لوگوں سے، اور سمجھدار وہ لوگ ہوتے ہیں جو غلطیوں سے اپنی ہوں، دوسروں کی ہوں، ان سے سبق لیتے ہیں۔ سبق لینا چاہیے۔ ہمارا اصل کام تعلیم، دعوت، توحید سیکھنا، سکھانا، یہ ہماری مساجد کا اصل مشن یہی ہے۔ اور ہماری اپنی مساجد کو بنانا، آباد رکھنا، اور اس کو تربیت گاہ بنائے رکھنا، جوڑے رکھنا۔ آپ کے سامنے جب توحید کا درس ہو تو آپ کو اتنی محبت توحید کی ہو کہ آپ جہیز کے موضوع پر بات ہوتی ہو تو آپ کی اس کی کوئی حیثیت نہ ہو توحید کے موضوع کے سامنے، تب تو سمجھ میں آئے کہ توحید کی قدر ہے۔ جہیز تو سب کا موضوع ہے، ملک کا موضوع ہے، حکومتوں کا موضوع ہے، مسلمانوں کا موضوع ہے، نان مسلموں کا موضوع تو سب کا موضوع ہے، وہ تو سب اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں۔ لیکن ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ جب تک توحید اور ایمان درست نہیں ہوگی، جہیز جیسے ہزاروں مسائل ہیں نہیں صحیح ہوگی۔ یہ تو دیکھو، یہ سمجھو، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین، یہ مبارک اجتماع اور اجلاس جو الحکمہ کے تحت منعقد ہوا ہے، مسجد، آپ کی مسجد اصلاح المسلمین کے ذمہ داروں اور آپ مصلیوں کے تعاون سے ہوا ہے۔ ہم سب حاضری سے یہ اجتماع اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، سارے مردوں کو، تمام خواتین کو جو شریک ہوئے ہیں، چھوٹے بڑوں کو، اہل علم کو، عوام کو، سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے مبارک بنائے، اور ہم سب کی حاضری کو اللہ تعالیٰ سعادت کی حاضری بنائے، قبول فرمائے، اور اس کو ہم سب کے لیے باعث مغفرت بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔